الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر تمام آباد برکہ صادق نے فتح درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سامنے آ تھوڑا قریب کروا دیں. اللہ آپ کو میٹھا میٹھا کرے. ادھر آپ سامنے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد الخدا بزر بدري قصة مختصر بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما
حضرت عامر بن اقوا انصاری صحابی رسول ہیں، حضور کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کوئی ہے جو ہمیں ہماری نعت سنائے اور جذبہ جہاد کے لیے ولولہ دلائے، جوش دلائے، کوئی ایسے اشعار پڑھے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و ولولے میں آ کر عرض کی حضور میں پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پڑھو نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ثنا و توصیف میں، حضور کی نعت میں انہوں نے اشعار کہے جس کا ترجمہ شاعر یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن کرم سے جب سے ہم لپٹے ہیں حضور ہمیں سب کچھ مل گیا۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تو ہمیں رب ملا، قرآن ملا، قرآن اور رب رحمان ملا۔ حضور آپ کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے، آپ نہ ہوتے تو ہم اندھیریوں میں بھٹکتے پھرتے، ظلمت کے اندھیروں میں چلتے پھرتے۔ حضور آپ آئے تو بہار آئی، حضور آپ آئے تو، حضور آپ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں نا فضل رب کیا جس کو ملا ہے نا رب کا فضل سب سے بڑھ کر، وہ کہے فضل رب کیا چاہیے، فضل اتنے بول جائے گی تو حضور کے سامنے کا جواب دینا پڑے گا، اگر کی کریں گے رشتہ نے جو پوچھا ہے سستی کے بارے میں کہنا ہوگا کہ کہنا کریں، زبان تو بولنی پڑی نا، گالا کٹ دیا، غصہ کر دیا، بچے نو مار دیا، بڈھی نو دبک دیا، بڈھی والا کام تھوڑا جہا موقع کرتا، بڈھی دبک دیا جی خیر بچے نو دبک دیا کہ لڑائی ہوئی ہوئی بندہ ادو زبان کھولتا یہی زبان اگر حضور کی ثنا واسطے کھولے تو حضور پھر انہوں نوازتے کس طرح میں عرض کر دوں پر شیر مل کے پڑھ لیا فضل رب کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں جلوہ فرما تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کرتے ہیں صحابہ کا عقیدہ تھا نا جو تیرے منہ سے بات نکلی ہو کے رہی، جو دن کا کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا یا اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ جا رہے تھے نا غزوے میں، حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، ان کے دل نے گواہی دی، حضور نے دعا دے دی ہے، عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ ان کو عمر دراز سے اور نواز دیتے نا، ہم ان سے آپ کی نعتیں اور سنتے، سبحان اللہ، ان سے آپ کی نعتیں اور سنتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا حضور زندگی بھی دے سکتے ہیں، حضور موت بھی دے سکتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے عقیدہ اہل سنت والا ہو کہ حضور ذاتی کچھ بھی نہیں دے سکتے، حضور عطائی ہے، حضور کیا ہے عطائی ہے، رب کی عطا سے حضور جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں۔ حضور نے زندگی دی، صحابہ کو زندگیاں ملی، صحابہ کو جان پہچان ملی، آیت آئے گی انشاءاللہ اور حضور علیہ السلام نے جس کے لیے بد دعا فرما دی، ابو جہل کا بیٹا مقتدہ حضور علیہ السلام کے لیے، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں بد دعا نہیں دے دی، حضور نے گستاخ بھی معاملے ہوئے، حضور نے کبھی کہنا دیتی، حضور علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی یا اللہ اپنے ایک کتوں میں سے اس پر اپنا ایک کتا جو ہے نا وہ نازل کر، اس کے پیچھے لگا۔
جہل نے جب یہ سنا نا، اس نے کہا اب تیری جان گئی ہے، نہیں تو کوئی سکتا۔ ابو جہل ہو کر، اس امت کا فرعون ہو کر، اس کا بھی یہ عقیدہ تھا جو بات تیرے منہ سے نکلی ہو کے رہی، جو دل کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ حضور نے دعا فرمائی، یہ کہا تو وہ جہاں بھی جاتا تھا ڈرتا ہی تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ کہیں قافلے میں گیا، رات سارے قافلے والوں کو کہا کہ میری جان کے جان دشمن، انہوں نے جو مجھے بددعا دی نا، مجھے اس کا ڈر ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہو جانا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ آدھی رات کچھ بندے جاگ کر گزار لو، آدھی رات کچھ سو کر گزار لو، پہلا دو ہی جاگ کر۔ وہ سامان سارے قافلے نے اکٹھا کیا، وہاں ٹیلے پہ اونچی جگہ پہ جا کر لیٹ گیا، آرام کر رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوگا، کسی کو کچھ پتا نہیں، جنگل بھی قریب نہیں تھا، ایک شیر ناگہاں پتہ نہیں کہاں سے آیا، جنگل بھی نہیں تھا، شیر آیا، اس نے چپٹا مارا، کسی کو کچھ نہیں کہا، سیدھا اس سامان کے اوپر گیا جہاں وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے جا کر اس کو پکڑا، چیر پھاڑ کر کے وہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آیا کدھر سے تھا، گیا کدھر کو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت بھی دے سکتے ہیں اور زندگی بھی دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے عقیدہ عمر فاروق جیسا ہو، صدیق اکبر جیسا ہو، عثمان غنی جیسا ہو، علی شیر خدا والا ہو، عقیدہ ایسا ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی بات ہے اقدس میں دعا کو کہ رب کریم جل وعلا اس محفل میلاد کی کڑیوں کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ سب سے پہلے ابتداءً میں تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ وہ مبارک کڑیاں، وہ مبارک لمحات ہیں، اور وہ مبارک شخصیات ہیں، اور وہ مبارک بندے ہوتے ہیں جو ذکر میلاد میں آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جسے چاہتا در پہ بولا لیا، جسے چاہتا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کالا العلا بکمالہ کشف
فاروق اعظم بن گئے. اسی سے عثمان چمکے تو عثمان ذوالنورین بن گئے. اسی سے علی چمکے تو علی شیر خدا بن گئے. یہ ایسے ہادی، یہ ایسے رہبر، یہ ایسے سراج المنیر بن کر کائنات میں تشریف لائے جن کے رحمت اور فضل کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نصیب کیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب محبوب علیہ السلام کو کائنات میں جلوہ گر کیا، وقت کون سا تھا؟ صبح صادق. کون سا وقت تھا؟ صبح صادق. جب رات ختم ہوتی ہے نا، صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر طلوع فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ صبح صادق کا وقت تھا. علماء نے بڑا پیارا معنی دیا ہے، فرمایا حضور کیا بن کر آئے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب حضور نے اپنی رحمتوں میں سے حصہ دینا تھا رات کو. حضور نے اپنی رحمتوں میں سے حصہ دینا تھا رات کو بھی. حضور نے اپنی رحمت میں سے حصہ دینا تھا دن کو بھی. وقت وہ چنا گیا محبوب کی ولادت کا کہ محروم کوئی بھی نہ رہے. کیوں؟ راہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے دریا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا تیرا. کہ یا رسول اللہ آپ کے در پر آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بہرحال رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. حضور نے دنیا میں جلوہ فراز ہو کر دن کو بھی نواز دیا، رات کو بھی عطا کر دیا. اپنی رحمت حضور نے دونوں کو حصہ دے دیا، رات کو بھی نواز دیا اور دن کو بھی نواز دیا. اور زمین پر آئے حضور جلوہ فراز. تو پھر آسمان کی بھی تو تمنا تھی نا، تو مجھے بھی حضور اپنی رحمتوں میں سے نوازے. حضور دنیا میں تو جلوہ فراز ہو گئے، اب آسمان کی تمنا تھی. اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو رب نے معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر اس کی بھی تمنا پوری کر دی. اس کی تمنا بھی پوری کر دی. میں نے قرآن کریم کی آیت 4 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے. یہ تلاوت کی جمعہ میں بھی عرض کیا تھا میں نے، لیکن اب یہاں پر جو میں عرض کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً مسلمانوں پر مومنین پر بڑا احسان کیا ہے. انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا ہے. کیسا رسول بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ویزکیہم، ان کی روحوں کو، ان کے باطن کو، ان کے ظاہر کو حضور پاک کرنے آئے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور ان کو کتاب و حکمت سکھانے آئے ہیں. یا اللہ سکھانے تو آئے ہیں، اس سے پہلے کیا تھا کہ حضور آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لوگوں میرا محبوب آیا تو ان کے ظاہر و باطن کو پاک کیا، ان پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، ان کو کتاب و حکمت سنائی. اس کے آنے سے پہلے میرے محبوب کے دنیا میں جلوہ پر آنے سے پہلے لفی ضلال مبین،
فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. آئے ساتھ ساتھ دہرائیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی، رب کا قرآن پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور سمجھ بھی آتی جائے گی. اللہ فرماتا ہے لقد، اس بات میں کوئی شک نہیں، تحقیق بے شک، فرمایا یقیناً، من اللہ، من عربی میں کہتے ہیں احسان کرنے کو. احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ. من اللہ، احسان کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. کس پر کیا ہے؟ علی المؤمنین. فرمایا مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے. کن پر کیا ہے؟ کن پر کیا ہے؟ پھر ہم اپنے آپ کو میلاد منانے والے اپنے آپ کو، میں یہاں پر ایک اور نقطہ دیتا چلوں. میلاد منانا جائز ہے، مستحسن ہے، ثواب ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر دور میں اس کے منانے کا طریقہ الگ رہا ہے. آج ہم محفلیں سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، محلے سجاتے ہیں، گھروں کو لائٹنگ کرتے ہیں، کھانے پکواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پچھلے دور میں کچھ اور ہوتا تھا، اس سے پچھلے دور میں کچھ اور طریقے سے منایا جاتا تھا. صحابہ نے کسی اور طریقے سے منایا، کسی اور نے کسی اور طریقے سے منایا. فرمایا یہ احسان اللہ نے پتہ کس پر کیا ہے؟ فرمایا یہ مومنوں پر احسان کیا ہے. تو میلاد منانے والے اپنے آپ کو کیا کہیں؟ ایمان والے، مومن، جن پر اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا. پھر احسان کا بدلہ کیا کرنا چاہیے؟ احسان فراموش کرنا چاہیے یا احسان مند بننا چاہیے؟ احسان مند بننا چاہیے یا احسان فراموش؟ احسان فراموش تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا، اور وہ بھی حضور کا، اور وہ بھی رب کا. مسلمان سنی عاشق رسول وہ یہ نہیں چاہتا، وہ کہتا میں احسان مند بننا چاہتا ہوں. حضور نے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے. اور پھر شاعر کی زبان میں آ کر کہتے ہیں، تب شاید سب کو سمجھ آ جائے. شاعر کیا کہتا ہے؟ تیرا کام تیرے گیت گانا یا رسول اللہ، تیرا کام تیرے گیت گانا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. فرمان مومنوں پر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے اندر رہ کر انہوں نے اپنا بچپن گزارا، انہی کے اندر رہ کر انہوں نے اپنی جوانی گزاری، انہی کے اندر رہ کر حضور پلے بڑے. حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضور کو دیکھا. گواہیاں اور اپنے تو چلو دے بندہ کہتا ہے یار اپنے یہ گواہیاں قابل قبول نہیں ہوندیاں، یہ تو کوئی غیر گواہی دینا پھر مننی پہتی ہے کہ یہ بندہ چچدا، بندہ کوئی کم دا. اپنے تو اپنے غیر گواہیاں دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. ان پہ خلاص جنہوں نے اعلان کیا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، اگر آپ کہیں گے نا ہم مان لیں گے. حضور نے کہا اچھا پھر سنو، اگر تم یہ مان لو گے نا پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، اور یہ مان لو کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے ان کے اندر رہنے والا اپنا محبوب ان کو عطا فرما کر مومنوں کو پر احسان کیا ہے. پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جب اللہ نے ان کو قرآن عطا فرمایا نا، جب ان پر وحی نازل ہوتی نا، یہ اپنے صحابہ کو تلاوت کر کر کے سنایا کرتے تھے. اور کبھی کہا کرتے تھے لوگوں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو تو یہ قرآن
ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ سورہ رحمان پڑھا کرو، رب کی صفات اس میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سورہ واقعہ پڑھا کرو، تنگی معیشت دور ہوتی ہے۔ دیگر صورتیں حضور یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اپنی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی تھی نا تو کیا ہوتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا ظاہر بھی ستھرا ہو جاتا تھا، ان کا باطن بھی ہوتا تھا کہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم، لمبا چوڑا نہیں جاؤں گا، مختصر شارٹ کر کے، حضرت فاروق اعظم نا تنگی تلوار لے کر حضور کے معاذ اللہ قتل کے ارادے سے نکلے۔ رستے میں پتہ چلا بہن نے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلے ادھر جانا چاہتے تھے، اب ادھر کو رخ موڑ کے گھوڑے کا رکاب ادھر کو موڑی، ادھر پہنچے، دستک دی حضور علیہ السلام کو، ادھر نہ گئے ادھر آ گئے، دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر، کہا ٹھہرو۔ وہ جو قرآن کے اوراق کی تلاوت کر رہے تھے نا وہ تھوڑا چھپائے، ایک آدھ لڑکا قرآن کا غیر رہ گیا، انہوں نے کہا جی آ جاؤ، کہا مجھے پتہ چلا ہے، عمر کہنے لگی پتہ چلا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہا ہاں کر لیا۔ پھر اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس میں شرم کس بات کی؟ وہ حق اور سچ لے کر آئے، ہم نے اس کو مان لیا۔ انہوں نے پکڑ کر کانوں سے کھینچا، مختلف روایتوں میں آتا کہ کان کی بالیاں، کانوں میں سے خون، اس طرح کی دیگر روایتیں۔ انہوں نے اپنی بہن کو زدوکوب کیا، مارا، بہنوں نے بھی پکڑا۔ پھر دل میں خیال آیا، کہنے لگے اچھا جو پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے بھی سناؤ، بڑا پڑھتے کیا تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو فرمایا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے تم وہ مجھے بھی سناؤ۔ ہمشیرہ نے کہا ایسے نہیں سنائیں گے، پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو گئے، پہلے تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے پھر تمہیں سنائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے قرآن کی آیتیں کھول کھول کر پڑھ کر سنانی شروع کی، ادھر سے آیتیں پڑھتی جاتی تھی، عمر کا دل صاف ہوتا جاتا تھا، کفر کا میل اور کفر کا زنگ دور ہوتا جاتا تھا۔ ادھر سے قرآن کی آیت سنی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ظاہر اور باطن کیا ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ گزر رہا ہے جسے بادشاہ نجاشی کہا جاتا ہے، حضور اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیا کرتے تھے ساڈے بندے یا ساڈے رشتے دار یا ساڈے دھی پتر کسی دے کول جان، وہ جا کے اگے انہوں کھانا کھلاوے، عزت اکرام کرے، انہاں دے رہن سہن کا انتظام کرے۔ جے کوئی انہاں نوں دشمن ٹکرے تو انہاں دے دشمناں نوں منہ توڑ جواب دے کے کرے تسی ہوندے کون انہاں نوں ہاتھ لاؤن والے، اے ساڈے مہمان۔ اسی طرح ہوا ہجرت حبشہ ہوئی، حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ امتی وہاں پر گئے، وہاں پر کفار تعاقب کرتے ان کے پیچھے پہنچے۔ بادشاہ نجاشی کو کہا ہمارے کچھ باقی ہوئے لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک اس طرح کے بندے کو مانتے ہیں جڑا لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اچھا کہتا کیا ہے؟ جی وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، جیسے جس کو بھی سناتا ہے وہ بس اسی کا ہونے کرتا ہے۔ اچھا مجھے بھی سنا، سورہ مریم کی تلاوت سنی، تلاوت سن کے اس نے اسلام کا نہیں قبول کیا تھا سکتا، لیکن جیسے اس نے سورہ مریم کی تلاوت سنی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور غیر قرآن سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور مسلمان کو قرآن کھول کر پڑھنے کی سعادت نہ ملے، توفیق نہ ہو، چپ کے پھر اتنے رہتے ہیں۔ کیسی گل ہے یار، ایم اے بی اے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں دیا ایڈیاں موٹیاں کتاباں، ڈاکٹریٹ دیا، پی ایچ ڈی دیا، ایف اے دیا، ایم اے دیا، ایڈیاں موٹیاں کتاباں پڑھ لے، لیکن وہ پورا قرآن نہ پڑھے جس بارے رب کہتا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے قرآن میں غور و تدبر کر کے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ غیرہ نے پڑھ کے تو پتہ نہیں کی بناتا کہ ساڈے کو قرآن پورا ہلے پڑھے نہیں ہوئے۔ برابر انہوں نے قرآن پڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ صفات قرآن میں بیان فرمائی۔ 7واں سپارہ کی ابتدائی آیات پڑھ لی، وَإِذَا سَمِعُوا
قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا ان کا ظاہر و باطن کیا ہوتا ہے؟ 17,000 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب تو قرآن مجید، حکمت قرآن مجید میں ہی، اور حضور علیہ السلام کے مختلف احادیث کے بعد یہ کتاب و حکمت پر معمول مشتمل جو ہے وہ دیگر چیزیں، تو فرمایا یہ چیزیں معمول ان کو سکھاتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے یہ ایسے گمراہی میں گرے ہوئے تھے کہ جس ماں کے قدموں تلے اللہ نے، اس کے محبوب نے جنت رکھ دی ہے، جس اسلام نے ماں کو جو ہے وہ جنت کی ٹکٹ دیتی ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کی جنت ہے، جس باپ کو کہہ دیا ہے کہ اولاد کے لیے تیری رضا تیرے رب کی رضا میں شامل ہے، جو تیری رضا وہی تیرے رب کی رضا تیری اولاد کے لیے، باپ راضی تو رب راضی، جس بیٹی کو آ کر حضور نے عزت دی، کتاب و حکمت سکھایا، تو اس بیٹی کو رحمت کہہ دیا گیا، اس بہن کو برکت اور رحمت کہہ دیا گیا۔ تو فرمایا ان کے آنے سے پہلے، ان قبل اس لیے کہ یہ آتے، ان کے آنے سے پہلے لفی ضلال مبین، یہ کلی کیا تھے؟ گمراہی میں تھے۔ جتنا بچے کو درور کر دیا کرتے تھے، کچھ جانتے نہیں تھے۔ اوس و خزرج کی دشمنیاں مشہور ہیں، قبیلہ مدینے میں تھا۔ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو حضور نے آ کر ان کی دشمنیاں ختم کی، وہ دشمنیاں جو صدیوں سے ان کے چل رہی تھی، یہ حضور نے آ کر ختم کی۔ بہرحال ذکر میلاد حضور علیہ السلام کا، اور یہ سارا کچھ ہم محفل پاک میں کرتے ہیں۔ یہی قرآن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ہم نے بھیج کر تم پر احسان کیا ہے، پھر ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں، پھر ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں نا محفل میں، تو حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حضور کا ذکر پاک کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی زندگی کے احوال بیان کرنا، محفل میلاد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر لنگر شریف ہوتا ہے، محفل میلاد میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اس کو شرک بدعت کہہ دے تو یہ اس کا ذہنی فتور ہے، اس کے دلوں کا پردے ہیں جو لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتابیں دو میں لے کر آیا ہوں حوالے کے طور پر، ایک ہے نشر الدین، ایک ہے شمامات العمر۔ جو بندے کہتے ہیں نا اپنے نا سنی نے تو کہنا یہ کہ محمود کا میلاد منانا چاہیے، جو کوئی دوسرا کہے جڑا لوگوں نے کبھی ہوئے نہیں چٹیاں لانا شروع کا میلاد منانا شروع کا صحابہ نے نہیں منایا، تھی کیوں مناتے، عقیدت بھی بناتے، لکھاں روپیہ محفل سے لا لیتے، کسی بیٹی کا جہیز بنا کے انہوں دے دیو، کسی غریب کی مدد کر دیو۔ انہوں دسیا جائے جدو تیرے بچے بچی کا بیاہ ہوتا تو ٹینٹ نہیں، چھتری بڑی ساری ایک گراؤنڈ چلا کے 1.5 لاکھ کا ٹینٹ کا سامان تے وہ حامل بھر کے وہ خرچ کرتا، وہ 4 5 6 7 بچیاں نے قریب کے بیاہ ہو جانا سی، تینوں تے تو موت پئی، تو کیوں نہیں کام کیتا؟ ساڈے میلاد تے آن کے تینوں بھیڑ ہوندا ہے، ساڈے میلاد تے آن کے تینوں شمامت الانبیاء امبریہ۔ یہ ہے جی وہابیوں کا خطاب کیا کیا انہوں نے؟ امیر الملک والاجائی مولانا نواب سید ابو تقی محمد صدیق حسن قبالی، یہ نام ہے۔ اس کی کتاب کا اللہ نصیب کرے مجھے بڑی نا خوشی ہوئی جب میں نے اس کو دیکھا۔ اللہ کی کرنی کہ اس کا صفحہ نمبر بھی 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 ہے، جہاں پر اس نے یہ چیز لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 12، کتاب کا نام شمامت الانبیاء، اور لکھنے والا وہابیوں کا صدیق الحسن قبالی۔ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے جی جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر خوشی نہ ہو اور شکر خدا کا حصول اس نعمت کا نہ کرے، وہ میرے نزدیک مسلمان ہی نہیں۔ سنی کا
نہ مناؤ تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، ہاں مناؤ گے تو برکتاں ملن گیاں۔ آ بندہ کہتا جنوں سن کے خوشی نہ ہوے، جڑا انہاں دی فرت محسوس نہ کرے، جڑا انہاں دی نعمت ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں رب کا فضل ملے، جب تمہیں رب کی رحمت ملے تو چاہیے کہ تم اس پر خوشیاں منایا کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ ایک عاشق رسول، ایک مسلمان، ایک کلمہ کو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر رب کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب یہ نعمت ملی تو، جب یہ رحمت ملی تو کرنا کیا چاہیے؟ رب کا شکر کرنا چاہیے، رب تعالیٰ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے مولا تیرا شکر ہے، سب سے پہلے تم نے محبوب کی امت میں پیدا کیا، پھر دوسرا شکر یہ ہے کہ مولا کریم تم نے محبوب علیہ السلام کے میلاد منانے والوں میں ہمیں شامل کر دیا۔ فرمایا کہ نزدیک کیسے کی ہوتے مسلمان ہی نہ ہوتے، کہتا جڑا بندہ اس نعمت دے ملن تے شکر نہ کرے، خوشی نہ کرے، او دے دل نو سکون نہ ملے، میرے نزدیک اور کیا مسلمان ہی نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہاں ہم یہ نہیں کہتے یار نام منانے والا کافر، اسی کہنا نام منا یار تیری صحت تیری بھی برکتاں تو لینیاں، تو کرے گا ملن گیا، نہیں کرے گا تو نہیں ملن گیا۔ دکان کھولے گا گاہک آئی ہوا، بند رکھے گا گاہک اگے چل سنی ملاد بناؤ گا برکتاں ملن گیا۔ دو نمبر اپنی دکان بند رکھوں گا، ملاد نہیں سجاؤں گا، گاہک اگلے سنی کو چلوں گا، کہوں گا چھڈو پرے یہ جڑی گل آ یہ تو کہتا ہی جاتا، اپنی گل آتی ہے تو پھر بیاہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، پھر براتاں بھی صحیح ہوئی نہ، پھر کسی غریب کی بچی بھی یاد نہیں آتی، پھر کسی کو بیاہ کا بھی نہیں یاد آتا، پھر کسی غریب کی مدد کا بھی یاد نہیں آتا۔ جب ملاد دیا مرچاں اسی لائی دیا تو لگدیاں جا کے انہاں اب ملتا کیا ہے؟ ملاد منانے والوں کو ملتا کیا ہے؟ دوسری کتاب نشر الدین بذکر نبی کی الحبیب، یہ لکھنے والا ہے دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی۔ کون ہے؟ اشرف علی تھانوی۔ وہ کہتا ہے اپنی کتاب، جب بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے نا، مصنف کتاب لکھتا ہے، اس کا پھر وہ اپنی وجہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس دور میں نا طاعون کا مرض چلا، جیسے ہمارے پیچھے کورونا چلا تھا ایسے طاعون کا مرض چلا، اور اس علاقے میں دھڑا دھڑا لوگ مرنے لگے، جنازے اٹھنے لگے، ادھر سے بھی شام کو آواز آ رہی، ادھر سے صبح کو آواز آ رہی، ادھر سے دوپہر کو آواز آ رہی، فلاں مر گیا فلاں مر گیا، مرنا شروع ہو گئے۔ انہیں اپنے آپ کو کمرے چ بند کرتا، یہ انہوں کا محقق آ بہت بڑا یہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو کمرے چ بند کر کے باہر نکلنا بند کرتا۔ چند دن گزرے پھر خیال آیا، میں کتاباں چ پڑھیا بزرگ فرماتے آ ذکر میلاد کیتا جاوے یا وہ بارے کچھ لکھیا جاوے تو اللہ ذکر میلاد کی برکت نال بیماریاں دور کردا، پریشانیاں دور کردا، تنگیاں دور کردا تے رب آسانیاں دیتا۔ اب اس بندے نے کتاب لکھنا شروع کی اور اللہ کی کرنی اس نے خود لکھا ہوا ہے، میں نے ربیع الاول میں کتاب لکھنا شروع کی۔ آئے آئے اپنے جو ہے کیا پھر منانا چاہیے نا۔ اچھا کہتا ربیع الاول میں کتاب لکھنا شروع کی، کتاب لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا، میں نے اپنے بندوں کو بھیجا بھائی یار جا کے ذرا پتہ تے کرو ذرا کی حال چال ہے۔ بندیاں نے آ کے دسیا کہ حضور طاعون تھوڑی وبا کا ڈر بھی ہے۔ چند دن گزرے، تھوڑا عرصہ گزریا،
پھر آگے انہیں بندیاں نے آ کے دسیا حضور وبا ختم ہو چکی ہے. کہنا میں اپنی کتاب مکمل کر لی ہے. ربیع الاول یا ربیع الثانی 12ویں شریف یا وڈی 11ویں شریف والے مہینے تے اس بندے نے کتاب ختم کی تھی. کہ کہتا جدوں میری کتاب مکمل ہوئی طاعون دا مرض بالکل سارے علاقے ختم ہو چکا سی. ایک انہیں برکتاں میں وہ بندہ جو لوگوں کو کہتا ہے کہ یار علاج نہیں بنانا شرک بدعت ہے، وہ کہے کہ میں نے کتاب لکھی تو بیماریاں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی، میں طاعون میں مبتلا نہیں ہوا، اللہ نے اس بیماری کو مجھ سے دور کر دیا. کیا خیال ہے سنیوں؟ بھلا بتاؤ جو بندہ قلم سے کتاب لکھے اس کی بیماری دور ہو، اور جو کتاب کو پڑھ کر سنا دے اس کی بیماریاں دور نہیں ہوگی. جو کتاب کو سنے اس کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی. جو علاج ظاہری اور باطنی طور پر بنائے اس کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی. شیخ محقق جلال عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی ذکر ولادت کی خوشیاں مناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنات النعیم میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہاں جگہ عطا فرمائے گا؟ جنات النعیم میں جگہ عطا فرمائے گا. اور محفل میلاد میں فرماتے ہیں آنا کیسے چاہیے؟ جب بھی کہیں محفل میلاد ہو اچھے نئے ہو تو نئے، نہیں تو خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سر کو ڈھانپ کر اپنی نگاہیں نیچی کر کے محفل میلاد میں شرکت کریں اور دل ہی دل میں تمنا آس امید اور گزارش کرتا رہے حضور آپ کے میلاد میں آ گیا ہوں، اس میلاد کے صدقے بس میری جھولیاں خالی ہیں بھر دیجیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، بشیر کی آمد، بٹھار کی آمد، مصطفیٰ کی آمد. یہ تو تھا یہ. اب آئیے حدیث سے حوالہ بتائیں. فتح الباری یہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. بخاری شریف کتاب ہے، صحاح ستہ 6 کتابیں حدیثوں کی مشہور. اس کتاب کی ایک شرح بخاری شریف کی لکھی ہے امام حجر اسقلانی نے. اور وہ یہ روایت مشہورہ جو ہم آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب کافر، نام تو سنیا ہے نا، ابو لہب کافر. پوری ایک سورت قرآن کی اس کے نام سے اللہ نے بیان کرنا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جانا ابو لہب کے ہاتھ جڑا میرے محبوب دی گستاخیاں کرتا ہے. پھر دی عورت دے بارے وچ بھی، اودی بیوی دے بارے وچ بھی اے رب جواب دے رہی ہے گستاخیاں کرنے والے نوں. ایتھے بابے خادم نے کیا کیا کہ لوگ کہتے سی لے تو تے آپ ہی فیصلے کرن ڈے پیا، عدالتاں نوں چاہیے فیصلے کرنے، تو ہی ہر ایک گستاخ کہی جانا. ایتھے رب محبوب دی گستاخیاں کرنے والے نوں جواب دے دے. محبوب نہیں جواب دیندے، رب نوں گوارا نہیں کہ میرے محبوب دی کوئی گستاخی کرے. رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ٹوٹ جانا ابو لہب کے ہاتھ جڑا میرے محبوب دی گستاخیاں کرتا ہے. اس پوری صورت کا نا واقعہ گھر میں جا کے پڑھیے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا جان ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ. یہ آ کر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دیتی ہے ابو لہب کو اور کہتی ہے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے. منڈا نہیں بھتیجا، منڈا ہوئے تو خوشیاں کرنی ہی کرتی ہے نا. بھتیجا پیدا ہوا تو خوشی پھر بھی کی تھی، خوشی کی تھی تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں ابو لہب نے سنا میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھائی نہیں ہے، چلو اس کی نشانی آ گئی. بھائی نہیں تو اس کی نشانی آ گئی. کہا اس نے اس انگلی سے، شہادت والی انگلی سے اپنی لمبی کو کہا جا تم آزاد ہے، جا تو کیا ہے آزاد ہے. اس انگلی سے اس نے کہا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب مرا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا ابو لہب مرنے کے بعد تجھ پر بیتی کیا، بنا کیا ذرا؟ کہنے لگا بننا کیا تھا، رب نے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر بس جب بھی پیر کا دن آتا ہے نا، میری انگلی سے ایسا لعاب نکلتا ہے، میں انگلی کو چوستا ہوں اپنی کو، تو اس سے مجھے ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جیسے میرے عذاب میں کمی آ رہی ہے، میرے عذاب میں کمی آ رہی ہے۔ ابو لہب یہاں پر امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابو لہب جو کافر ہے، اس نے پیر کے دن حضور السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا۔ اللہ نے اس کافر کو بھی محروم نہیں رکھا، محبوب کی رحمتوں میں سے اسے بھی حصہ دیا۔ ملا کہ نہیں؟ دیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب اپنے آپ کو رحمت سارے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت والا یہ بھی تو حقدار تھا نا، محبوب نے اس کو بھی رحمت دی، اور کافروں پر آج بھی محبوب رحمت ہے۔ اس لیے کہ جب سے محبوب آئے ہیں نا، رب نے کافروں پر عذاب ایسا نہیں بھیجا جیسے پہلی قوموں پر بھیجتا تھا۔ فرمایا محبوب انت عزیزم وانت فیہم، ہم ان کو عذاب کیسے دیں، آپ ان میں جلوہ فرما ہیں، آپ ان میں جلوہ فرما ہیں۔ خیر حضرت عباس فرماتے ہیں وہ کافر پیر کے دن ہر پیر شریف کو وہ کیا کرتا ہے، انگلی چوستا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، عذاب میں کمی آتی ہے۔ کافر ہو کر اور بتیجے کی خوشی میں اگر وہ اپنی لونڈی کو خوشی میں آزاد کرے، خوشی منائے، اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے کوئی عاشق رسول میلاد منائے تو اللہ اسے محروم رکھے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبوب علیہ السلام کا میلاد بتیجے صبر کر منائے، اللہ کافر کو محروم نہیں رکھتا۔ ایک عاشق رسول جب منائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا اور آخرت کی برکتوں سے نوازے گا۔ اب کہتے ہیں لوگ یہ بھی، میں مکے گیا 25 سال 30 سال 50 سال 10 سال سے رہ کے آیا، آقا مکے مدینے نہیں ہوتا جتوں اسلام نکل گیا، اتنے دن مولویوں نے لگا کر لیا، میں تو یہ کی کہتے ہیں اتنے دن مولویوں نے وہاں کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کتنا قرآن حدیث سے دلائل دیں، قرآن سے تو یہ ہو گیا اور دیگر حدیث سے بھی سب سے پکی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے حضور سے پوچھا، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر پیر شریف کو آپ روزہ رکھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن میں دنیا میں آیا تھا، اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن رب نے مجھ پر وحی فرمائی تھی، اسی کی خوشی میں، اسی شکرانے میں میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھ کر مناتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے طریقہ بنانے کا الگ ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ طریقہ بنانے کا کوئی جھنڈیاں لگا کر، کوئی اپنے گھر میں بال بچوں کو جمع کر کے، کوئی کھلے عام دیگیں پکا کر گلیوں میں محفلیں کر کے، مسجدوں میں محفلیں کر کے، جلوس نکال کے میلاد مناتا ہے، اور کوئی گھر میں بیٹھ کر مناتا ہے، کوئی نفل پڑھ کر مناتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے مناتا ہے، کوئی حضور پر درود بھیج کر مناتا ہے، کوئی دو نفل نماز شکرانے دے اللہ کی رضا واسطے، منہ طرف قبلہ شریف اللہ واسطے۔ حضور کو اللہ نے ساڈے واسطے رحمت بنا کے بھیجا، یہ شکرانے سے مولا میں ادا کرتا اللہ۔ طریقہ الگ الگ منایا سر نے، خود حضور نے منایا اپنی ولادت، اپنی ہیپی برتھ ڈے کرتے نہیں، حضور نے کی تھی، ہر پیشے کو حضور گزر رکھتے تھے۔ چلیے تو حضور نے منایا نا، کتنی صدیاں ہوگی حضور کو؟ کم و بیش 15.5 صدیاں، 14
جا رہا ہے، حضور اس سے پہلے پیدا ہوئے، یہ حضور کی ہجرت سے ہجری چلی ہے نا، 1445 سے ہجری ہجرت، جب حضور نے ہجرت فرمائی، یہ تو وہ ہے ابھی نا، یہ پیر شریف گزرے اسی ہفتے کا پیر شریف، اس ہفتے کی پیر شریف دعوت اسلامی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی علی اصغر صاحب، اور مدنی چینل پر نا احکام تجارت کے سلسلے کرتے ہیں، اور دیگر تجارت کے سلاسل جو نا ان سے وابستہ ہیں، جو تجارت کے حوالے سے جس کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، سوال و جواب کی صورت میں کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کاروباری سلسلے میں، وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ اپنا آج کل وہاں پر مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ بتاتے ہیں اس پیر شریف میں نا مکہ مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی میں حاضر تھا، پیر شریف کا دن تھا، مغرب سے پہلے میں وہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں کے عربی لوگ دسترخوان بچھا کر افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ ہر پیر شریف کو افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، سارے روزہ دار یہاں آ کر روزے ہو جاتے ہیں، دور نہیں جانا۔ ابھی پچھلے دن کی بات ہے، اور گواہی مفتی علی اصغر صاحب کی، اور ایک عالم دین ہو، ایک قرآن کا درس دینے والا ہو، اور ایک سچا عاشق رسول ہو، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، وہ بندہ کہ یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں کہتا ہوں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ یوم میلاد پر روزہ رکھ کر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہن نہیں کوئی شک رہ جاتا، میں 25 سال مکے رہ کے آیا، مدینے رہ کے آیا، تو اتنے دے لوگ تے مناؤندے نہیں، تو تسی کیوں مناؤندے؟ یہ وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں حضور، اور اس سال تو شاید سوشل میڈیا کا دورہ میں اس پر نہیں جاتا، لیکن سننے میں یہ ضرور آیا کہ اس سال تو وہاں کے لوگوں نے بھی جھنڈیاں لگا کر حضور کا میلاد منایا ہے۔ کتنے روڈ پر مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آباد رہے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، پھر ہم کیوں نہ کہیں رہے گا یوں ہی ہونے کا چہرے چارے گے، یاد رہے گا یوں ہی ہونے کا چہرے چارے گا، بڑے
یہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے راہنما ہے، ایک کھلی کتاب ہے۔ کسی تاجر کو رہنمائی چاہیے تو وہ آ جائے، حضور نے فرمایا سچا تاجر جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی دنیا دار کو بادشاہی کے لیے، حکومت کے لیے رہنمائی چاہیے، حضور سے بڑا رہنما اور حکمران اور اچھا محکم کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام کا ورلڈ کی لسٹ میں، پوری دنیا کی لسٹ میں سب سے پہلا نمبر ہے انصاف کرنے والا، محکم، حاکم، مصنف، اور نبی پاک علیہ السلام جیسا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رہنمائے کاملہ ہے۔ حالات فرماتے نا وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ تم کسی بھی درخت میں چلے جاؤ، کسی پھول کو چننا چاہو، جب کسی پھول کو توڑنے لگو گے نا تو اس پھول کے ساتھ کانٹے ضرور ہوں گے، اور میں حضور وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹوں کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور کوئی شمع جلتی ہونا، کوئی آگ جلتی ہونا تو وہ اپنے ساتھ دھواں ضرور رکھتی ہے، لیکن حضور ایسی شمع ہے، حضور ایسی روشنی ہے جن کے ساتھ دھوئیں کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، جن کے ساتھ دھوئیں کا وہم و گمان، دھواں کا اندھیرا ہے نا، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور حضور تو ایسی روشنی ہے کہ جنہوں نے دلوں کو بھی روشن کر دیا، ظاہر کو بھی روشن کر دیا، چہروں کو بھی روشن کر دیا۔ کیا کہ نہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا کرے، علی کے چہرے کو دیکھنا عثمان کو ذوالنورین کا کرے، عمر کو خطاب، فاروق عدل و انصاف قائم کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا کا کہ نہیں، صدیق کو صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، معراج کی رات معراج کو ماننے والا سچا کا کہ نہیں، کہا حضور علیہ السلام نے۔ حضور چمکانے آئے تو فرمایا یہ پھول خار سے روئے ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، حضور کی حیات طیبہ سب کے لیے کیا ہے؟ راہ ہدایت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی ومن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی وہ جنت میں میرے بولو گے تو ساتھ ہی بیٹھ جاؤ انشاءاللہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کہاں سے ہے؟ مسلم شریف۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ میرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج کل نا ایک بندہ ہے جو نا صرف ایک بیٹھک کو تالا لگا کے، شاید کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح 10-15 بندے اپنے بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے آپ بخاری شریف، آپ مسلم شریف، آپ صحائف ستانیہ کتاباں، میں علمی کتابی مسلمان۔ اس بندے نے پوچھا جائے ایڈا بڑا تو جاہل ہو کہ علمی کتابیاں اب 15 صدیاں کے جڑے بزرگ گزرے آ انہوں نے اپنے آپ میں کیا نہیں میں علمی کتابی، انہوں نے کہا اسی دے حضور دے منن والے غلام ہاں، اسی دے حضور دے صحابہ نوں منن والے غلام ہاں، اسی دے حضور دے طریقے تے چلن والے غلام ہاں، اسی دے حضور دی سنتاں تے عمل کرنے والے غلام ہاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میری سنت مٹ رہی ہو وہ بندہ میری سنت کو زندہ کرے، میری سنت پر عمل کرے، فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اور وہ بندہ اندر کنڈی لگا کر اتنا جاہل ہے اندر بیٹھتا ہے تاکہ ویسے بھی آ کر پکڑ نہ لے، کوئی کہے نہ پتر غلط کرن لیا وا
قرآن چ بھی لکھیا تے حدیث چ بھی لکھیا تے دلیلاں میرے کول نے کیونکہ میں علمی کتابی مسلمان ہوں۔ رب کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا۔ اب آئیں اس حدیث کی آخر کی طرف۔ وہ بندہ کہتا ہے جی صرف نہ کوئی بندہ اگر فرض بھی پڑھ لینا تو کافی ہے، سنتاں پڑھنیاں ضروری، سنتاں پڑھنیاں ضروری۔ وہ اس طرح کہ میں اپنی اکھاں نال بھی اتنے ویکھ لیا، اور نویں جنریشن ساری اتنے چوک چ بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ نہ وہ سن کے ایڈی پاگل ہوئی ہے، بس وہ جی نہ کہتے ہیں وہ سانوں کہتا کہ تسی وہ کلمے فلاں دے پڑھتے ہیں تے اسی کہنے کہ یہ نوجوان نہ میرے خیال وہ کلمے پڑھتے رہتے ہیں، دن رات انہوں سنتے تے ویکھتے رہتے ہیں۔ وہ ایڈا بدبخت ہے کہتا بس سنت نام ہی پڑھ تے کوئی نہیں، اور بس فرض پڑھ لیا کرو۔ تو وہ پتہ کی کرتے ہیں؟ تم فرض پڑھ کے تے گھر چل جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن تو دلیل، وہ حدیث تو دلیل دے ہمیں بخاری مسلم پر جھوٹ بول سکتی، نام ہی پڑھتے پھر کہڑی گل ہے یار، سنت نام ہی پڑھو۔ تو اس بندے کو بدبخت نے ایڈا نہیں پتا اجے روٹی کھائی نا تے نال پانی بھی پی لینا، روٹی کھائیے تے نال جے کلی روٹی کھائی جائیے نا تو اتھوں لگ جاتا پنجابی ساڈے کہتے لگتا کہ نہیں، گلے چ فسدی کہ نہیں۔ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، رب دے محبوب فرماتے کل قیامت والے دن اگر کسی بندے کی فرضوں میں کمی کوتاہی ہوئی نا، سنت اور نوافل سے اس کی کمیوں کو پورا کیا جائے، سنت اور نوافل سے اس کی کمیوں کو۔ اج جمعہ ہے نا، دیکھ لینا ایتھے جمعہ ہونا، سلام کرنا، کتیاں دو منگنی تے کئیاں نہیں منگنی، تے اپنے اپنے گھر کو جانا، انہوں نے کی کرنا سنتاں پڑھنیاں ٹھیک ہے نہیں پڑھنیاں اپنے اپنے گھر کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اگر اس نبی کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کو منع نہ کرو، اس کو نہ کہو کہ یار حضور کی سنت پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف فرضی پڑھنے پر کوئی